خدا یسم سے کہ زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکانہ کا سلام۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے اور اس کا فضل والا ہاتھ سدا ہمارے سر پر رہے۔ اناجیل کی سٹڈی ہم کر رہے ہیں، گاسپلز، خداوند کے زمینی حالات، زمینی خدمت کی وہ باتیں خداوند یسوع مسیح ناصری کے ہاتھوں سے، منہ سے ہوتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں۔ متی کی انجیل میں ہم ہیں اور سرمن آن دا ماؤنٹ کو ہم سٹڈی کر رہے ہیں۔ آج ہم متی کی انجیل 5ویں باب کی 13ویں آیت کو دیکھیں گے۔ لکھا ہے کہ تم زمین کے نمک ہو، لیکن اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ کس چیز سے نمکین کیا جائے گا؟ پھر وہ کسی کام کا نہیں سوا اس کے کہ باہر پھینکا جائے اور آدمیوں کے پیروں کے نیچے روندا جائے۔ میرے عزیزو، یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے ہمیں زمین کے نمک کہا ہے، اور آج ہم دیکھیں گے کہ زمین کے نمک سے کیا مراد ہے۔ سالٹ آف دی ارتھ، ٹھیک ہے نا، اس سے کیا مراد ہے۔ ہم نمک کے عہد کو دیکھیں گے، نمک کی جو ہے وہ استعمال کو دیکھیں گے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جو حکمت ہے کہ جو سالٹ پھینکا جاتا ہے پیروں میں، اسپیشلی جب سنو پڑتی ہے اور برف باری ہوتی ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ سالٹ کو پیروں میں پھینکا جاتا ہے، سڑکوں پہ پھینکا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جو کہ مسیح سے پہلے کسی نے اس چیز کو نہ تو ذکر کیا نہ ٹرائی کیا، تو خداوند یسوع مسیح نے یہ بات کی، اور بھی بہت سارے ایسے محاورے، کہاوتیں، ایسی چیزیں ہیں جو بعد میں دنیا کا جو ہے وہ وتیرہ بن گیا، دنیا کی ایک چیز بن گیا۔ تو خداوند چاہتا ہے کہ ہم نمکین ہوں، ہمارے اندر نمک کا مزہ ہو، اور اگر نمک میں ہی نمکینی ہو تو وہ کس چیز سے نمکین کیا جائے، یہ خداوند کہنا چاہ رہے ہیں۔ میرے ساتھ ایک آیت دیکھیں، مرکز کی انجیل، اس کا 9واں باب ہے اور اس کی 49ویں آیت ہے۔ لکھا ہے کہ ہر شخص آگ سے نمکین کیا جائے گا، ہر ایک قربانی نمک سے نمکین کی جائے گی۔ نمک اچھا ہے، لیکن اگر نمک کی نمکینی جاتی رہے تو اس کو کس چیز سے مزہ دار کرو گے؟ اپنے میں نمک رکھو اور ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاپ سے رہو۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ نمک کے حوالے سے جو خداوند کلام ہمیں سمجھا رہا ہے، خداوند ہمیں بتا رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہر قربانی نمک سے نمکین کی جائے گی۔ اسی لیے جو نمک ہے وہ میل ملاپ کے حوالے سے ہے، اور نمک کا عہد بھی اس کو کہتے ہیں۔ نمک کا عہد جو ہے میرے عزیزو، دوستی کا عہد ہے، میل ملاپ کا عہد ہے۔ اور جب پرانے عہد نامہ میں یا پرانے دور میں کیا ہوتا تھا کہ نمک جو تھا وہ اتنا ایزی نہیں تھا اویلیبل۔ پاکستان میں تو کھیوڑا کی کانیں ہیں اور بڑا ایزیلی مل جاتا ہے، لیکن اگر آپ انڈیا میں جائیں تو نمک کافی مہنگا ہے۔ تو اور اسی طرح دنیا کے مختلف علاقوں میں نمک کی قلت ہی رہتی تھی، لوگ پانی کو سکھا کے سمندر کو تو نمک حاصل کیا کرتے تھے اس طرح۔ تو نمک کا عہد کیا ہوتا تھا کہ جب لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملتے تھے اور دوستی یا کوئی تعلق یا رشتہ بناتے تھے، تو وہ اپنی اپنی تھیلی کا نمک نکال کر وہ اس کو مکس کر دیتے تھے۔ اب یہ چیز بائبل میں نہیں لکھی، یہ ہسٹری کی میں بات بتا رہا ہوں۔ اور جب وہ مکس کرتے تھے تو پھر وہ واپس اماؤنٹ آدھی آدھی کر لیتے تھے، لیکن وہ نمک کے گرینز جو کہ اتنے چھوٹے ہوتے ہیں، کسی کو نہیں پتا کہ یعنی کہ پارٹی نمبر اے کا نمک کون سا ہے یا وہ دانے کون سے ہیں پارٹی نمبر بی کا۔ تو وہ جو دوستی ہے ان کی وہ اٹوٹ بن جاتی تھی، اور وہ کہتے تھے کہ اگر ہماری دوستی ٹوٹے یا اگر ہم ایک دوسرے کو دھوکہ دیں، اگر ہمارا میل ملاپ ختم ہو جائے تو تجھے میرا نمک واپس کرنا ہوگا، مجھے تیرا۔ اور یہیں سے وہ لائلٹی کا جو ایک محاورہ ہے کہ ہم نے آپ کا نمک کھایا ہے، وہ اس والے سے نکلتا ہے، کیونکہ نمک جو ہے وہ میل ملاپ کو ظاہر کرتا ہے، نمک جو ہے وہ عہد کو ظاہر کرتا ہے، دوستی کو ظاہر کرتا ہے، اور نمک ہی جو ہے وہ لائلٹی کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ میں نے ایک دفعہ ویڈیو بھی اور آڈیو بھی بنائی تھی مختلف عہود کے اوپر کہ مختلف عہد خدا نے باندھے۔ جوتی کا ایک عہد ہے جو کہ ٹرانسفر آف انہیریٹنس ہے، نمک کا ایک عہد ہے جو کہ دوستی کا عہد ہے، اسی طرح بلڈ کا ایک عہد ہے جب خون بہایا گیا، جو کہ کہہ لیں کہ کسی کے سبمٹ کرنے کا عہد ہے، اور شادی کا عہد ہے۔ بائبل مختلف اس طرح عہد ہیں، یہاں پر نمک کی بات ہو رہی ہے۔ تو اس نے کہا کہ تم زمین کے نمک ہو، اور کوئی بھی قربانی خداوند نے کہا نمک کے بغیر نمکین نہیں کی جائے گی۔ مینس کہ اگر ہم خداوند کی حضوری میں جائیں اور اپنے آپ کو پیش کریں، جیسا رومنز کے اندر لکھا ہوا ہے، رومیو اس کا 12واں باب اور اس کی پہلی آیت، لکھا ہے کہ پس اے بھائیوں، میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر
تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ، پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو، یہی تمہاری معقول عبادت ہے۔ اس جہان کے ہم شکل نہ بنو بلکہ عقل نئی ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ، تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربہ سے معلوم کرتے رہو۔ ہم میں سے ہر ایک کو جو ہے وہ نمک کی قربانی کے طور پر خدا کے حضور میں پیش ہونا ہے۔ ہم قربانی ہیں، ہم اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں اور اپنے آپ کو سبمٹ کرنا ہے۔ اور خداوند کا کلام کہتا ہے، مسیح یسوع نے کہا کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ بغیر نمک کے نمکین نہیں کیا جائے گا، آگ کے بغیر، نمک کے بغیر، اور کوئی بھی قربانی جو ہے وہ بغیر نمک کے نہیں چڑھائی جا سکتی تھی۔ توریت میں ایسا لکھا ہوا ہے، میرے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں، احبار کی کتاب، لاویاں دی پستک، اور اس کا دوسرا چیپٹر اور اس کی 13 ورس، 13ویں آیت، لکھا ہے کہ تو اپنی نظر کی قربانی کے ہر چڑھاوے کو نمکین بنانا، اور اپنی کسی نظر کی قربانی کو اپنے خدا کے عہد کے نمک کے بغیر نہ رہنے دینا، اپنے سب چڑھاووں کے ساتھ نمک بھی چڑھانا۔ یہاں پر خدا کا کلام ہمیں یہ بات کہہ رہا ہے کہ قربانی جو ہے وہ بغیر نمک کے نہیں پیش کی جا سکتی۔ اسی طرح ہم جب خداوند کی حضوری میں جاتے ہیں تو ہم بغیر نمکین کیے ہوئے، بغیر میل ملاپ کے، بغیر ریکنسیلیشن کے، بغیر نجات کے، بغیر جو ہے وہ اپنے بھائی کی محبت کے، ہم کیسے خدا کے پاس جائیں؟ اس نے لکھا کہ اگر تو قربانی چڑھا رہا ہے اور تجھے معلوم ہے کہ پرابلمز ہیں، ریکنسیلیشن نہیں ہوئی، تو اسی وقت قربانی کو ادھر ہی چھوڑ دے۔ تو اس نے کہا کہ تم زمین کے نمک ہو، مینس کہ یو مسٹ ریکنسائل ان دیٹ سینس، اور تمہاری باتیں نمکین ہونی چاہیے۔ جیسا کہ اگر آپ دیکھیں کلسیوں کا خط، اس کا 4 باب اور اس کی 6 آیت، لکھا ہے کہ تمہارا کلام ہمیشہ ایسا پرفضل اور نمکین ہو کہ تمہیں ہر شخص کو مناسب جواب دینا آ جائے۔ نمک کا عہد یہاں پر اس کا ذکر ہے، اور اس کے ذکر کے لیے ہم پڑھ سکتے ہیں 2 آیتیں، گنتی کی کتاب، اس کا 18واں چیپٹر اور اس کی 19ویں آیت۔ لکھا ہے کہ جتنی مقدس چیزیں بنی اسرائیل اٹھانے کی قربانی کے طور پر خداوند کے حضور گزرانے، ان سبوں کو میں نے تجھے اور تیرے بیٹے بیٹیوں کو ہمیشہ کے حق کے طور پر، یہ خداوند کے حضور تیرے اور تیری نسل کے لیے نمک کا دائمی عہد ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھیں 2 کرونیکلز چیپٹر 13 ورس 5، 2 کرونیکلز دوسرا تواریخ 13واں چیپٹر ہے اور اس کی 5ویں آیت، لکھا ہے کہ کیا تم کو معلوم نہیں کہ خداوند اسرائیل کے خدا نے اسرائیل کی سلطنت داؤد ہی کو اور اس کے بیٹوں کو نمک کے عہد سے ہمیشہ کے لیے دیے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ لاوی کے گھرانے کو قربانیاں نمک کے عہد کے طور پر دی گئی تھیں، اور داؤد کے گھرانے کو سلطنت، لیکن دونوں میں ایک چیز ہے کہ نمک کا عہد جہاں پر یوز ہے ورڈ، وہاں پر لفظ دائمی یوز ہوا ہے، مینز اٹرنل، ہمیشہ کے لیے، نہ ختم ہونے والا۔ تو اسی لیے نمک کا عہد جو ہے وہ نہ ختم ہونے والا تھا، وہ ایک ایسی دوستی، ایسا ریلیشن شپ بن جاتا ہے کہ جس میں کوئی واپسی نہیں ہے، اور خدا جو ہے وہ اس کو باندھتا ہے۔ تو جب وہ کہتا ہے کہ تم زمین کے نمک ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے، خداوند یہ بھی کہنا چاہ رہا ہے کہ ہمارا خدا کے ساتھ رشتہ اٹوٹ ہو جائے، خدا کے ساتھ ہم نمک کے دائمی عہد میں بندھ جائیں، جس طرح داؤد بادشاہ اور اس کے بیٹوں کو سلطنت زمین کی نمک کے دائمی عہد کے طور پر دی، خدا نے ہمیں نجات اور آسمان کی بادشاہی اس نمک کے دائمی عہد کی مانند دی۔ اور میں ایک دفعہ مجھے یاد ہے، ہمارے ایک بھائی ہیں، تو وہ ایک شادی پہ گئے، اور اس شادی پہ جو ہے وہ ایک جو شیف نے بڑے بڑے زبردست کھانے بنائے ہوئے تھے، اور شادی پہ وہ یہ سب انتظام تھا، تو دیکھنے میں سارا کچھ بہت خوبصورت لگ رہا تھا، کیونکہ وہ آنکھوں کو بڑا اچھا لگ رہا تھا، اور صاف پتہ لگ رہا تھا کہ بڑے بڑی اچھی ڈشز وہاں پہ پڑی ہوئی ہیں۔ لیکن شیف سے شاید غلطی یہ ہوئی کہ وہ نمک ڈالنا بھول گیا، اور جب انہوں نے سب نے پلیٹوں میں ڈال، ایون کہ وہ جو گرلڈ سٹف تھا اس میں بھی نہیں تھا، تو وہ کھا رہے تھے لیکن اس میں کوئی نمک نہیں تھا، اور وہی کھانا ویسے کا ویسا جو دیکھنے میں بہت خوبصورت تھا اور آنکھوں کو بڑا اچھا لگتا تھا اور اپیزنگ لگ رہا تھا اور بھوک کو بڑھا رہا تھا، لیکن جیسے اس کو ٹیسٹ کیا گیا تو سب نے پلیٹیں وہیں پہ چھوڑ دیں، اور 1-2 نوالے لیے، اور اس کے بعد بھری کی بھری پلیٹیں، اور ان کا سارا کھانا ضائع ہو گیا جنہوں نے شادی کا انتظام کیا تھا۔ بات یہ ہے کہ میرے عزیزو، آپ کا، ہمارا، ہم سب کے زندگی میں یہ بات ہو کہ دکھاوا نہیں ہو۔ نمک جو ہے وہ نظر نہیں آتا لیکن محسوس ہوتا ہے۔
کسی بھی کھانے میں اگر نمک ہوگا تو اس کا اس کھانے کی خوبصورتی بڑھ جائے گی، لیکن اگر آپ کھانے کو ویسے دیکھیں گے تو نمک نہیں آپ کو نظر آئے گا، اس کے لیے اس کو چکھنا پڑے گا اور کھانا پڑے گا۔ اسی طرح جب خداوند نے کہا کہ تم زمین کے نمک ہو، تو خداوند کی مراد یہ بھی تھی کہ اگر آپ کی زندگی میں آپ کے ساتھ کوئی انٹریکٹ کرتا ہے، آپ کے ساتھ کوئی جڑتا ہے، تو اس کی زندگی کو بہتر بنا دیا جائے اور وہ آپ کی زندگی کی وجہ سے بلیسنگ پائے، بے مزہ نہ ہو وہ تعلق، اور اس تعلق میں جو ہے وہ نمکینی ہو، فضل سے بھرا ہوا ہو اور ایکسیپٹنس ہو، میل ملاپ ہو، اور اس تعلق میں جو ہے وہ بلیسنگ ہو۔ لیکن اگر وہ بے مزہ ہوگا اور ہم دیکھنے میں تو بڑے اچھے لگیں، ہم ایسی ڈش بن جائیں کہ وہ اگلا بندہ سب سے پہلے پہنچ جائے کہ جی اس کو یہاں سے ہم نے کھانا ہے، لیکن جب وہ ٹیسٹ کریں تو وہ پھر نوالا نکال دیں اپنے منہ سے۔ تو خداوند یہی چاہتا ہے کہ میرے عزیزو ہم نمکین ہوں، ہم نمک کو اپنے اندر رکھیں، ہم جو ہے وہ اس عہد کو، دائمی عہد کو اپنے اندر رکھیں، خدا سے دوستی کو اور انسان سے دوستی کو اور میل ملاپ کو اپنے اندر رکھیں، اور ہم جو ہے وہ قربانی کے طور پر خدا کی حضوری میں شامل ہوں، پیش ہوں، اور خداوند کے نام کو جلال دیں اپنی زندگیوں سے۔ پھر ہم زمین کے نمک بن سکیں گے جیسا کلام مقدس میں لکھا ہے، وگرنہ اگر ہم کسی کام کے نہیں تو پھر ہم پاؤں کے نیچے روندے جائیں گے۔ اور میرے یہ کلام کا حصہ ہمیں انکریج کرتا ہے کہ ہم خدا کی کامل مرضی کو اپنی زندگی میں پورا ہونے دیں۔ خدا کا بڑا شکر ہو، خدا کی تعریف ہو۔ آپ سب کے لیے برکت چاہتا ہوں، آمین۔ خدا یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکانہ کا سلام۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے، اور ہم خدا کا شکر کرتے ہیں، خدا کی تعریف کرتے ہیں کلام مقدس کے لیے، کلام کی ان باتوں کے لیے، کلام کے ان خوبصورت مکاشفات کے لیے جو خدا نے ہمیں دیے ہیں، اور کلام مقدس ہمیں خدا سکھاتے ہیں، پاک روح کے لیے جو ہمیں یہ باتیں سکھاتے ہیں۔ متی کی انجیل میں جائیں گے اور ہم اناجیل مقدسین، اناجیل مقدسہ مسیح کی انجیل، گاسپلز آف جیزس کرائسٹ اسٹڈی کر رہے ہیں، اور متی کو ہم اسٹڈی کر رہے ہیں۔ متی 5 باب، اور اس کی ہم آج 14ویں، 15ویں اور 16ویں آیت دیکھیں گے۔ کل کے آڈیو میں ہم نے جو سنا تھا وہ زمین کے نمک کے بارے میں تھا، آج ہم دنیا کے نور کے بارے میں دیکھیں گے۔ متی کی انجیل 5واں باب 14، 15، 16 آیت میں لکھا ہے کہ تم دنیا کے نور ہو، جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا، اور چراغ جلا کر پیمانہ کے نیچے نہیں بلکہ چراغ دان پر رکھتے ہیں، تو اس سے گھر کے سب لوگوں کو روشنی پہنچتی ہے۔ اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے، تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کریں۔ میرے عزیزو، اسی کے ساتھ ایک اور ریفرنس میں چاہتا ہوں کہ ہم پڑھیں، اور وہ یوحنا کی انجیل ہے، اور اس کا 8واں باب ہے، اور اس کی 12ویں آیت، جان چیپٹر 8 ورس 12 لکھا ہے کہ یسوع نے پھر ان سے مخاطب ہو کر کہا کہ دنیا کا نور میں ہوں، جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا۔ دنیا کا نور میں ہوں۔ خدا کا شکر ہو۔ ایک دو اور حوالے دیکھتے ہیں۔ افسیوں کا خط، اس کا 5واں باب اور اس کی 8ویں آیت، ایفیجینز چیپٹر 5 ورس 8، یہاں پر لکھا ہے کیونکہ تم پہلے تاریکی تھے مگر اب خداوند میں نور ہو، بس نور کے فرزندوں کی طرح چلو۔ فلپیوں کا خط، اس کا ہم دیکھیں گے، فلپیوں کا خط 2 باب اور اس کی 15ویں آیت، فلپینز چیپٹر 2 ورس 15، تاکہ تم بے عیب اور بھولے ہو کر ٹیڑے اور کجرو لوگوں میں خدا کے بے نقص فرزند بنے رہو، جن کے درمیان تم دنیا میں چراغوں کی طرح دکھائی دیتے ہو۔ تو میرے عزیزو، یہاں پر ہم نے 3-4 جو ریفرنسز پڑھے ہیں وہ نور کے حوالے سے ہیں۔ ہمیں مختلف ٹائٹلز خدا نے دیے ہیں، زمین کے نمک کہا ہے، مبارک کہا ہے، دل کے قریب، حلیم، پاک دل، اور وٹ ایور جو بھی ہم نے وہ پڑھا۔ لیکن ایک اور ٹائٹل جو دیا گیا ہے وہ ہے دنیا کا نور۔ ہمیں دنیا کا نور، دنیا کی روشنی، دنیا کے اندر روشنی کے فرزند اور روشنی کے پھیلانے والے، دنیا کے چراغ، دنیا کے شمعدان کہا گیا ہے۔ لیکن اصل شمعدان کون ہے، اصل چراغ، اصل نور کون ہے؟ خود خداوند یسوع مسیح۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہی ٹائٹل پھر خداوند یسوع مسیح نے دوسری انجیل میں اپنے لیے بھی استعمال کیا ہے،
اور کہا ہے کہ دنیا کا نور میں ہوں اور تم میری روشنی میں چلو اور تم جو ہے میری پیروی کرو، میں روشنی لے کر آتا ہوں دنیا کے اندر، کیونکہ دنیا کا اصل نور جو ہے دیکھا جائے وہ خود خداوند یسوع مسیح ہے۔ خداوند یسوع مسیح ہی کی روشنی کو ہم نے ریفلیکٹ کرنا ہے، لیکن ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کی روشنی کو اپنی زندگیوں میں سے دکھائیں۔ اس نے کہا کہ دنیا کا نور میں ہوں، جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا۔ مسیح دنیا کا نور ہے اور زندگی کا نور ہے، اور پھر ہمیں بھی یہی کہا گیا کہ ہمیں دنیا کے نور بننا ہے۔ میرے عزیزو، جیسے چاند کی اپنی روشنی نہیں ہے اور ہمیں یہی سکھایا گیا ہے کہ چاند سورج کی روشنی کو ریفلیکٹ کرتا ہے، سورج کی روشنی اس پر پڑتی ہے اور اس کا چمکنا جو ہے سورج کی روشنی کے اندر وہ ہماری آنکھوں تک پہنچتا ہے، اور اس کو جب ہم سورج کی روشنی کے اندر چمکتا ہوا دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں چاند بھی چمکدار نظر آتا ہے، چاند بھی ہمیں خوبصورت اور شائننگ جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ بٹ آن دی ادر سائڈ، اگر سورج اور چاند کے درمیان میں زمین یا کوئی اور چیز آ جائے تو اس کا روشنی کی وجہ سایہ پڑتا ہے اور وہ گرہن ہو جاتا ہے۔ یہی چیز جو ہے وہ نور کے والے سے دنیا نے جب نور کو دیکھنا شروع کیا، حالانکہ پہلے دن روشنی بنی، لیکن خداوند نے جو ہے وہ آسمان پر نیر بنائے، نیر جو ہے وہ نور سے نکلا ہے لفظ، وہ جو انوار بنائے خداوند نے فلک پر جو ہے وہ نوروں کو کریٹ کیا، اور وہاں پر ایک تمثیل ہمیں ملتی ہے۔ پیدائش کی کتاب اس کا پہلا باب، اتپتی، جینیسس چیپٹر 1 برشید، اور اس کی 14 ورس لکھا ہے، خدا نے کہا کہ فلک پر نیر ہوں، انوار ہوں، نور ہوں، کہ وہ دن کو رات سے الگ کریں، نشانوں، زمانوں اور دنوں اور برسوں کے امتیاز کے لیے ہوں، اور فلک پر انوار کے لیے ہوں، نور پھیلانے کے لیے ہوں، اور زمین پر روشنی ڈالیں۔ ایسا ہی ہوا، تو خدا نے 2 بڑے نور بنائے، ایک نیر اکبر یعنی سورج جو دن پر حکم کرے، اور ایک نیر اصغر جو رات پر حکم کرے، اور اس نے ستاروں کو بھی بنایا، اور خدا نے ان کو فلک پر رکھا کہ زمین پر روشنی ڈالیں اور دن پر اور رات پر حکم کریں اور اجالے کو اندھیرے سے جدا کریں۔ اب میرے عزیزو، اس میں بڑی تمثیل ہے۔ یہاں پر جو سورج ہے وہ، کیونکہ دیکھیں زمین پر روشنی ڈالنے کا حکم تھا، زمین پر دنیا میں نور پھیلانے کا حکم تھا۔ ستارے جو ہیں وہ بائبل کے مطابق اینجلز کو ظاہر کرتے ہیں، اور نیر اکبر جو ہے یعنی کہ بڑی روشنی، بڑا نور جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کی تمثیل ہے۔ یہاں پر ہم جانتے ہیں کہ یہ تو تخلیق کیے گئے یہاں پر یہ جو انوار تھے، لیکن خداوند یسوع مسیح تخلیق نہیں ہے اور وہ مخلوق نہیں ہے، باقی سب تو مخلوق ہیں، لیکن یہ ریپریزنٹیشن ہے یہاں پر، اس کی میں بات کر رہا ہوں کہ بڑا جو نور ہے جس کو ہم سورج کہتے ہیں، جس کی روشنی سب سے زیادہ تیز ہے، جس کو نور کہا گیا ہے، وہ بیسیکلی سورج ہے، اور وہ سب چیزوں کو چمکاتا ہے، اور اس کی روشنی پھر زمین پر بھی پڑتی ہے، اور چاند اسی کی روشنی کو دکھاتا ہے، ریفلیکٹ کرتا ہے، اپنی روشنی بھی اپنے اندر رکھتا ہے، لیکن سورج کی روشنی اسے اور زیادہ ریفلیکٹیو بنا دیتی ہے، اور اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ وہ زمین پر روشنی ڈالے اور دن کو، اجالے کو اندھیرے سے جدا کریں۔ نور کا مقصد ہی یہی ہے کہ بدی کو نیکی سے جدا کیا جائے، سچائی کو جھوٹ سے جدا کیا جائے۔ نور کے فرزندوں یعنی ہم سب کا بھی مقصد یہی ہے اپنی زندگی میں کہ سچائی کو جھوٹ سے جدا کریں، تاریکی کو پیچھے کریں، تاریکی کی قوتوں کے خلاف کھڑے ہوں اور روحانی جنگ میں آگے بڑھیں، غلط تعلیمات کا تدارک کریں، غلط تعلیمات کو ایکسپوز کریں، اور نور جو ہے وہ ہمیں بلیس کرتا ہے، نور ہمیں جو ہے وہ آگے بڑھاتا ہے، اور مقصد یہ ہے کہ زمین پر روشنی ڈالی جائے اور جو ہے دنیا جہان پر خدا کی روشنی کو پھیلایا جائے۔ اس بات کو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے خداوند نے ہمیں نور کہا ہے، اور خداوند یسوع مسیح کے لیے لفظ آفتاب صداقت بھی آیا ہے، کیونکہ خداوند جو ہے وہ آفتاب صداقت، سچائی کا سورج ہیں، سچائی کا آفتاب ہیں۔ تو نور کی جو روشنی ہے وہ کہاں سے آئے گی؟ یہ روشنی جو ہے ہمیں کہاں سے لینی ہے اور کون سی روشنی پھیلانی ہے؟ اس کے بارے میں ہم زبور 119 میں دیکھتے ہیں اور اس کی 105 ورس میں دیکھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ تو خداوند کا کلام جو ہے میرے عزیزو، یہ روشنی ہے، یہ وہ نور ہے جو کہ ہمیں اپنے اندر رکھنا ہے، اس کو ریفلیکٹ کرنا ہے،
جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ خود خداوند یسوع مسیح زندہ کلام ہے، لکھا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا اور وہی خدا کے ساتھ اور وہی خدا تھا، خود ہی خدا۔ تو کون سی روشنی ہے جو کہ مسیح سے نکلے اور ہم پر پڑے اور ہم ریفلیکٹ کریں؟ وہ یہ کلام ہے، یہ زندہ کلام ہے، خدا کے احکام ہیں، خدا کے کلام کی پیروی ہے، خداوند کے منہ کی باتوں کی پیروی ہے، اور یہی جو ہے وہ لوگوں کے سامنے چمکے، جس کے بارے میں خدا یسوع مسیح نے کہا تھا کہ لوگ اسی سے جب تم پھل لاؤ گے، جب تم میری بات پر عمل کرو گے، جب تم اپنے اندر سے اس کلام کو ریفلیکٹ کرو گے، تو اسی سے سب کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ تم میرے شاگرد ہو، تم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہو۔ تو بائبل کہتی ہے کہ نور جو ہے وہ نظر آنا چاہیے، نور، ہم دنیا کے نور، ہمیں دنیا کے اندر کلام کی روشنی پھیلانے کا ذمہ دار بنایا گیا ہے۔ جیسے بنی اسرائیل کو جب پرانے عہد میں چنا گیا تھا تو ان کو خدا نے اپنے احکام اور توریت دیے تاکہ وہ غیر قوموں اور پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ اس کو پھیلائیں، اور وہ اس میں فیل بھی ہوئے کیونکہ انہوں نے اس کو اپنے تک محدود کر دیا۔ انہوں نے سمجھا کہ خدا کا جلال جو ہے وہ اتنا پاک ہے کہ اگر ہم غیر قوموں کے حوالے یہ کرونیکلز، یہ کلام یا اوریکلز کریں گے تو وہ اس کی بے حرمتی کر دیں گے اور ہمارے خدا کی تحقیر ہو جائے گی، حالانکہ خدا کی مرضی کچھ اور تھی۔ لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح دنیا میں آئے اور مسیح نے آ کر پوری دنیا میں جو ہے وہ انجیل کی منادی کا بیڑا اپنے شاگردوں کو دیا، کہا کہ جاؤ جا کر قوموں کا شاگرد بناؤ اور انہیں باپ اور بیٹے روح القدس کے نام پر بپتسمہ دو، انجیل کی منادی کرو، دنیا کی انتہا تک میرے گواہ ٹھہرو، اور اس کلام کو تم جو ہے وہ لے کر جاؤ اور دنیا کے کونے کونے میں پھیلا دو۔ یہ ہے وہ نور جس کو ہم نے آگے ریفلیکٹ کرنا ہے، یہ ہے وہ نور، وہ کلام جو کہ اصل نور سے، بڑے نیر سے نکلتا ہے، اور ہم جو چھوٹے نیر ہیں ہم پر پڑتا ہے اور آگے پھر دوسروں کو بھی ریفلیکٹ کرے۔ اور میرے عزیزو، ہمارے ایمان کا اظہار جو ہے وہ بھی نور پھیلاتا ہے، ہمارے اعمال کی تابع داری جو ہے وہ بھی نور پھیلاتی ہے۔ اور لکھا ہے کہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کریں، تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے، جو ہماری گفتار سے، ہماری گفتگو سے، ہمارے احساس سے، ہمارے اقدام سے، ہمارے عمل سے اور ہمارے ایمان سے، یہ تمام فیکٹرز جو ہیں یہ اس چیز کو ثابت کریں کہ وی آر ناٹ جسٹ ایکسیپٹنگ دا گاسپل، وی آر ناٹ جسٹ کہہ لیں کہ ہم صرف ایمان کا اقرار نہیں کرتے، ہم بلکہ اس گاسپل کو اپنی زبان سے پریچ بھی کرتے ہیں اور اپنے اعمال سے عمل میں بھی لاتے ہیں اس کلام کو، اس انجیل کو۔ اور میرے عزیزو، لکھا ہے کہ جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا۔ یہ ایک محاورہ خداوند یسوع مسیح نے یہاں پر انٹروڈیوس کروایا، سٹی آن دا ماؤنٹین آن دا ہل کین ناٹ بی ہڈن۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اس کا ریزن ہے، آپ بچپن میں کبھی نہ کبھی ہل سٹیشنز تو گئے ہوں گے، اور اگر ایک مکان بھی پورے پہاڑ پہ اگر آپ غور سے دیکھیں تو رات کو پہاڑ ایسے بالکل بلیک ہو جاتا ہے اور نظر نہیں آ رہا ہوتا، اور جو تاریکی کا حصہ بن جاتا ہے، لیکن اس پہ اگر ایک مکان بھی ہوگا جس کے اندر لائٹ آن ہوگی تو وہ آپ کو دور سے نظر آ جائے گا۔ اور ایسے ایریاز بھی ہیں جہاں پر جاتے ہیں ہم ہل سٹیشنز میں، تو پہاڑ کے اوپر بہت سارے گھر ہوتے ہیں اور وہ سب کے اندر رات کو لائٹ جل رہتی ہے، تو سارے جو ہے وہ دور سے ہی نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر دو چیزیں جو کار فرما ہے وہ یہ ہے کہ پہاڑ پر ہونا ہے ہمیں، مینس کے اونچے پر ہونا ہے، نیچے نہیں ہونا، اور ہمیں جو ہے وہ چھپے نہیں ہونا، ہمیں اس پہاڑ پر، ایلیویشن پر ہونا ہے۔ اور یہ ہوگا جب آپ کلام کو شیئر کریں گے، جب آپ اپنی زندگی سے زندہ انجیل کو دکھائیں گے تو خداوند آپ کو پہاڑ پر قائم کرے گا اور پہاڑ پر رکھے گا، نیچے گھاٹیوں میں، کھائیوں میں نہیں ہوگے آپ، اور آپ گراوٹ میں نہیں ہوں گے، بلکہ یو ول بی گوئنگ اپ ورڈز۔ اور پھر دوسرا یہ ہے کہ لکھا ہے کہ چراغ دان کے نیچے وہ نہیں رکھ سکتے اس کو، کلام کو چھپایا نہیں جا سکتا اس نور کو۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ جل رہے ہوں گے اس نور کے ساتھ، اس نور کو، نور آپ کے اندر سے نکل رہا ہوگا، اور لکھا ہے کہ مقصد یہی ہے کہ لوگوں تک روشنی پہنچے۔ لیکن یہ پرائیڈ کے ساتھ ممکن نہیں ہے، ایسا نہیں کہ ہم جو ہے وہ غرور کر کے کہیں کہ اب ہمیں اوپر جانا ہے، ہم اپنی بات دکھائیں، نہیں، آپ تابع داری میں اور حلیمی میں کریں، خدا خود آپ کو ایلیویٹ کرے گا اور میک شور کرے گا کہ آپ کی روشنی پہنچے۔ لیکن یہ نہیں کہ آپ لوگوں کو پکڑ پکڑ کے کہیں کہ جی مجھے دیکھو میں کتنا راست باز ہوں، ایسا نہیں ہوتا میرے عزیزو۔ لوگ خود آپ کو دیکھیں اور کہیں کہ یہ شخص بڑا راست باز ہے اور حلیم ہے
اور یہ شخص جو ہے وہ خدا کے ساتھ چلنے والا ہے، اور لوگ خود دیکھیں اور آپ کی نیکی کا اور آپ کی چال چلن کا اقرار کریں اور دنیا کے سامنے جو ہے وہ یہ بات کہیں۔ میرے عزیزو، ایک اور آیت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اور اس کی 19ویں آیت، بلکہ 16ویں آیت سے لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ کہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر سزا کا حکم کرے، بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلہ سے نجات پائے۔ جو اس پر ایمان لاتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا، جو اس پر ایمان نہیں لاتا اس پر سزا کا حکم ہو چکا، اس لیے کہ وہ خدا کے اکلوتے بیٹے کے نام پر ایمان نہیں لایا۔ اور سزا کے حکم کا سبب یہ ہے کہ نور دنیا میں آیا ہے، اور آدمیوں نے تاریکی کو نور سے زیادہ پسند کیا، اس لیے کہ ان کے کام برے تھے، کیونکہ جو کوئی بدی کرتا ہے وہ نور سے دشمنی کرتا ہے اور نور کے پاس نہیں آتا، ایسا نہ ہو کہ اس کے کاموں پر ملامت کی جائے، مگر جو سچائی پر عمل کرتا ہے وہ نور کے پاس آتا ہے تاکہ اس کے کام ظاہر ہوں کہ وہ خدا میں کیے گئے ہیں۔ میرے عزیزو، بات یہ ہے یہاں پر نور اس لیے بھی کہا گیا کہ ہمارے کام جو ہیں وہ اتنے اوپن اور ریفلیکٹیو ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ چھپانے کی کچھ بھی قطعاً ضرورت نہیں۔ خدا کا شکر ہو، ہم وہ نور ہیں اور ہم تاریکی کو نہیں پسند کرتے، ہم برائی کے کاموں کو نہیں پسند کرتے، کیونکہ there is nothing to hide۔ لیکن اگر آپ ہائیڈ کرتے ہیں دیٹ مینس کہ آپ نور نہیں ہیں، آپ چراغ دان کے نیچے چھپ کر، آپ پیمانے کے نیچے چھپ کر بیٹھنا چاہتے ہیں، پلنگ کے نیچے گھس جانا چاہتے ہیں جیسا لکھا ہے۔ لیکن چراغ جس کو واقعی خدا کی آگ نے منور کیا ہے، اس کو کوئی ایشو نہیں ہوگا کہ وہ دنیا کے سامنے اپنے آپ کو اوپن کرے۔ گاڈ بلیس یو آل، آمین۔ خدا یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکرانہ کا سلام۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔ خداوند کو ہم اونچا کرتے مبارک کہتے ہیں۔ انجیل مقدس کی ہم سٹڈی کر رہے ہیں، اور اناجیل میں سے پہلی انجیل متی رسول کی معرفت لکھی گئی، اور اس کی ہم سٹڈی میں سے سیکھ رہے ہیں خدا یسوع مسیح کے زمینی زندگی کے حالات اور وہ الفاظ جو انہوں نے ادا کیے، اور ان میں ہمارے لیے جو میسیج اور خداوند کی طرف سے خوبصورت مکاشفات۔ سو میتھیو چیپٹر 5 میں ہم دیکھیں گے، اور اس کی ورس 17 to 20 آج دیکھیں گے، اور پہاڑی واز کا سلسلہ جاری ہے، ماؤنٹین سرمن آن دا ماؤنٹین، اور یہ بڑا خوبصورت پیسج ہے، اور یہ گراؤنڈ بریکنگ پیسج ہے ورلڈ ہسٹری کا، اور دنیا کے اندر مثلا جو سپیچز ہیں مختلف، اس میں سے سب سے اوپر اس کو رکھا جاتا ہے کہ مختلف مذاہب یا مختلف قوموں کے لیڈرز نے جو الفاظ ادا کیے، تو یہاں پر خدا یسوع مسیح کے یہ جو الفاظ ہیں پہاڑی واز، اس کو ایک پیمانے کے طور پر یوز کیا جاتا ہے۔ لکھا ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں، منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں، ایک نقطہ یا ایک شوشہ توریت سے ہرگز نہ ٹلے گا جب تک کہ سب کچھ پورا نہ ہو جائے۔ بس جو کوئی ان چھوٹے سے چھوٹے حکموں میں سے کسی کو میں سے بھی کسی کو توڑے گا اور یہی آدمیوں کو سکھائے گا، وہ آسمان کی بادشاہی میں سب سے چھوٹا کہلائے گا، لیکن جو ان پر عمل کرے گا اور ان کی تعلیم دے گا وہ آسمان کی بادشاہی میں بڑا کہلائے گا۔ کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تمہاری راست بازی فقیہیوں اور فریسیوں کی راست بازی سے زیادہ نہ ہوگی تو تم آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوگے۔ اب بہت سارے نظریات ایسے ہیں جو کہ اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے آ کر شریعت کو جو ہے وہ تباہ کر دیا، شریعت کو ڈسٹرائے کر دیا، شریعت کو ختم کر دیا، شریعت ایک لعنت تھی، شریعت کی لعنت کو جو ہے ہمارے اوپر سے اٹھا کر پھینک دیا، یا اس طرح کے بہت سارے دنیا میں نظریات ہیں کہ خدا کے احکام جو ہیں، خدا کے منہ کی باتیں، خدا کی شریعت جو تھی وہ ناقص تھی، اور اس کا فائدہ کوئی نہیں تھا، وہ سزا کے طور پر دی گئی تھی۔ لیکن میرے عزیزو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بائبل ہمیں بڑا کلیئرلی بتاتی ہے۔ میرے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں رومنز 7 میں دیکھیں کہ وہ شریعت کو کیسے ایکسپلین کر رہا ہے خدا کا بندہ پالوس، جو کہ خود شرع کا عالم ہے، اور خدا کے کلام کے حوالے سے وہ ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ 12ویں آیت لکھا ہے، 7واں باب 12ویں آیت، بس شریعت پاک اور حکم بھی پاک اور راست اور اچھا ہے،
اور پھر 14ویں آیت میں لکھا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ شریعت تو روحانی ہے مگر میں جسمانی اور گناہ کے ہاتھ میں بکا ہوا ہوں۔ تو 16ویں آیت میں لکھا ہے کہ میں مانتا ہوں کہ شریعت خوب ہے، اور بار بار خداوند کے احکام کے بارے میں خداوند نے بڑا کلیئرلی یہ بات ہمیں بتائی ہوئی ہے کہ خداوند کے احکام کے مطابق اپنی زندگی ہی بسر کرنی ہوگی ہمیں۔ لیکن ان الفاظ کا کیا مطلب ہے کہ میں ان کو منسوخ کرنے نہیں آیا ہوں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں۔ اب لفظ پورا کرنے کے والے سے دو نظریات ہیں، ایک پورا اس سینس میں کہ بلکہ تین نظریات ہیں۔ ایک جو میں نے پہلے بتایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی اب یہ فلفل ہو گیا ہے سب کچھ جو کہ کلام مقدس میں پرانے عہد میں لکھا تھا، سب کا سب جو ہے وہ فلفل ہو گیا ہے، پورا ہو گیا ہے، اور اب ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے اس طرف دیکھنے کی، جو کہ میرا خیال نظریہ بائبل کے مطابق نہیں ہے۔ دوسرا جو ہے وہ ایک اور چیز ہمیں جو جاننے کی یا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ نظریہ شاید رسوماتی شریعت کی حد تک بالکل ٹھیک ہے کہ ہمیں اب رسوماتی چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن نبوتی حوالے سے اگر ہم دیکھیں اس کی جو اسپرچول اینڈ پروفیٹک سگنیفیکنس ہے اس کے حوالے سے ہمیں ڈیفینیٹلی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ پرانے عہد میں جو کہ نبوتیں ہیں ان میں سے بہت ساری ابھی پوری نہیں ہوئی۔ پھر لکھا ہے کہ پورا کرنے آئے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ پورا کرنے سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ جیسے مثلا اگر گلاس میں 75% پانی تھا تو مسیح نے آ کر آن ٹاپ آف دیٹ جو کہ ٹاپ اپ کیا ہے، جو چیزیں مسنگ تھیں ان کو بالکل آ کے انٹروڈیوس بھی کروایا، جو کہ بالکل ٹھیک نظریہ ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ بہت سارے ایسے چیزیں ہیں، ایسے نظریات ہیں، ایسی باتیں ہیں جو ہمیں صرف اور صرف نئے عہد نامے میں آ کر ملتی ہیں۔ ہر چیز بھی پرانے عہد نامہ میں نہیں لکھی، اور ہر چیز نئے عہد نامہ میں بھی نہیں لکھی۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ پرانے عہد نامہ کی ایز اٹ از انڈرسٹوڈ کی گئی ہیں، اور ان کو نئے عہد میں ریپیٹ کرنے کی حاجت محسوس نہیں کی خدا نے۔ لیکن آن دی ادر سائڈ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو پرانے عہد نامہ میں اس لیے انٹروڈیوس نہیں کروایا جا سکا تھا کیونکہ انسان کی حالت جو تھی وہ گراوٹ کا شکار تھی، اور ہم اس گری ہوئی حالت میں، ہم اس گناہ آلود انسانیت کے اندر، ہمارے اندر ان چیزوں کی برداشت نہیں تھی، اور نہ ہی ہم ان چیزوں کو ریسیو کر سکتے تھے۔ جیسے پاک روح کا بپتسمہ ہے، تو اگر اب یہ دیکھیں کہ روح کا نزول تو تھا پرانے عہد نامے میں، لیکن روح کا بپتسمہ، روح کا کام تو تھا لیکن روح کا بپتسمہ نہیں تھا، غیر زبانیں نہیں تھیں، کیونکہ اس کا ریزن یہ تھا کہ اگر اس وقت یہ چیزیں انٹروڈیوس کروائی جاتی تو لوگوں نے بلا وجہ آبویسلی راست بازی کے حصول کے طور پر ان چیزوں کو مانگنا شروع کرنا تھا، لیکن وہ اس چیز کو ریسیو کر ہی نہیں سکتے تھے کیونکہ مسیح کا خون نہیں بہا تھا، اور وہ جگہ دل کی وہ پاک نہیں ہوئی تھی، بورن اگین ابھی لوگ نہیں ہو پا رہے تھے، جس کی وجہ سے آپ یہ دیکھیں کہ وہ ریسیو نہ کر پاتے۔ چونکہ وہ ریسیو نہ کر پاتے تو اس لیے ان چیزوں کا ذکر بھی پرانے عہد میں نہیں تھا۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح کا یہ کہنا کہ جی میں اس کو پورا کرنے آیا ہوں، تو وہ اس حساب سے پارشلی وہ بھی بات ٹھیک ہے کہ پورا کرنے سے مراد یہ ہے کہ جو چیزیں، جو بٹس مسنگ تھے ان کو مسیح نے آ کر انٹروڈیوس کروا دیا۔ جیسے آپ یہ دیکھیں کہ بنیاد توریت پر رکھی گئی، مذہب کی، ایمان کی، کلام کی، بائبل کی، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نبیوں کے صحیفوں نے آ کر دیواریں اٹھانے کا کام کیا، اور انہوں نے اس چیز کو، پہلے کلام کو انڈوز کیا اور اس کے بعد اس کو ایکسپینڈ کیا۔ یہ چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انہوں نے اس میں ایڈ یا ریموو نہیں کیا، اس کو ایکسپینڈ کیا ہے، اس کو انڈوز کیا ہے، اس کو ایکسپینڈ کیا، ریولیشن انکریز ہو گیا۔ اور جیسا کہ عبرانی خط کے پہلے باب کی پہلی آیت میں لکھے کہ نبیوں کے وسیلہ سے طرح بطرح اور حصہ بہ حصہ خدا کا کلام ہم تک پہنچا ہے۔ سو توریت جو ہے اس کا پہلا حصہ ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ صحائف انبیاء، زبور کی کتاب، جو باقی کتابیں ہیں، حالات زندگی اسرائیل کے، اور وہ جرنی اس کے حوالے سے ہسٹورک کتابیں، رائٹنگز جو ہیں، اور وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دم وہ اس کے اوپر ایڈ ہوتی ہیں اور بلڈ ہو رہی ہیں، لیئرز بن رہی ہیں۔ اور اس کے بعد ہم پھر دیکھتے ہیں کہ نیا عہد نامہ جو ہے وہ خدا کا زندہ کلام، مسیح کے حالات، مسیح کے منہ سے نکلے الفاظ، رسولوں کے اعمال، اور مکاشفہ کی کتاب، اور وہ خطوط جو کہ رسولوں نے، خداوند کے بندوں نے انسٹرکشنز کے طور پر لکھے، ایسی
ان قوانین کو، ان باتوں کو، کلام مقدس کی گہری سوچوں کو ایکسپلین کرنے کے لیے، ان ریولیشنز کو ایکسپلین کرنے کے لیے جو خدا نے ہمیں ان کو دیے اور ہم تک پہنچے ان کے وسیلہ سے۔ تو یہ اس سینس میں بالکل ٹھیک ہے کہ میں اس کو پورا کرنے آیا ہوں، مینس کہ میں اس کو جو ہے وہ کمپلیٹ کر کے اس کو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ جو مسنگ بٹس ہیں ان کو جو ہے وہ بالکل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور تیسرا اور آخری نظریہ یہ ہے کہ لوگ جو یہ بلیو کرتے ہیں کہ یہاں پر جو آیات ہیں بیسیکلی وہ فلفل یا کمپلیٹ کی سینس میں تو ہیں ہی ہیں، لیکن یہاں پر جو الفاظ یوز ہوئے ہیں ارمیک میں یا اوریجنل ہیبرو لینگویج میں جب متی کو لکھا گیا، تو وہ یہ ہے کہ آئی ہیو کم ٹو ایکسپلین دا فلنس آف تورا، یعنی کہ اس کی جو کاملیت ہے اس کو پورا طور پر ایکسپلین کرنے یا اپلائی کرنے آیا ہوں، اس کی جو اسپرٹ ہے اس کو سمجھانے کے لیے آیا ہوں۔ یہ نظریہ بھی پارشلی ٹھیک ہے۔ تینوں نظریات اگر مدغم کر دیے جائیں، ان کو اگر ملا دیا جائے، ان کو ایک کر دیا جائے، شاید سب سے بیٹر نظریہ یا بیسٹ نظریہ نکلے گا۔ تو یہ بھی ایک گڈ کانسیپٹ ہے کہ میں اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے آیا ہوں، کیونکہ آگے ہی ہم آیتوں میں دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ تم سن چکے ہو کہ اگلوں سے کہا گیا تھا، اور پھر میں تم سے یہ کہتا ہوں، اور ایکسپلینیشن کے حوالے سے جو ہے وہ خداوند بتا رہے ہیں، اور وہ اسپرٹ آف دا لا جو ہے وہ اس کو ایکسپلین کرتے ہوئے، اس کو اپلائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تھرو آؤٹ دا گاسپلز۔ اور ان کی جو جنگ ہے یا ان کی جو آرگیومنٹ ہے وہ سدا ہی ان فقیہیوں اور فریسیوں کے ساتھ رہا جو کہ جنہوں نے اورل تورا کو بنا دیا تھا، جنہوں نے مین میڈ قوانین، انسانی بنائے ہوئے احکام جو کہ آن ٹاپ آف گاڈس تورا، یعنی کہ خدا کی شریعت کے اوپر جو انہوں نے اپنا ایک سسٹم بنایا ہوا تھا، اس کو وہ لے کر چلتے تھے، اور وہ ان کو زیادہ اہمیت دیتے تھے بجائے اس کے کہ خدا کے احکام کو۔ تو مسیح نے آ کر اس نوم کو توڑا تھا، ہی بروک دا شیکلز، ہی بروک دیٹ مولڈ، اور خداوند یسوع مسیح نے آ کر ان کو ایکسپلین کیا کہ خدا کا کلام کیا کہتا ہے۔ سو ہی لبریٹڈ اے لاٹ آف تھنگس۔ آپ یہ دیکھیں کہ خداوند نے جیسے سبت کو لبریٹ کروایا، بہت سارے لوگ جو اس وقت کے تھے فریسی اور یہ سب، انہوں نے سبت کو بہت ہی زیادہ جو ہے نا وہ ایک اسٹرکٹ تہوار بنا دیا تھا، اور سبت کے اوپر طرح طرح کی ریسٹرکشنز لگائی ہوئی تھیں، لیکن خداوند یسوع مسیح نے آ کر سبت کو بھی آزاد کرایا، ان کو بتایا کہ ابن آدم سبت کا مالک ہے۔ اس سینس میں دیکھیں کہ خداوند یسوع مسیح ری ایکسپلین کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان چیزوں کو ری ایکسپلین کرتے ہوئے جو ہے ہمیں دکھائی دیتے ہیں، اور خداوند کا نام جلال پاتا ہے کہ خداوند نے ہمیں وہ تمام چیزیں ری ایکسپلین کی، کیونکہ ایک چیز جو تھی وہ ایڈ ہو رہی تھی، کیونکہ جیسے کلام مقدس کہتا ہے یوحنا کی انجیل اس کا 17واں باب اور پہلا باب اور اس کی 17ویں آیت، لکھا ہے کہ اس لیے کہ شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی تھی، مگر فضل اور سچائی یسوع مسیح کی معرفت پہنچی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فضل جو تھا وہ پہلے نہیں تھا، یا فضل جو ہے خدا کے ذات میں بعد میں ایڈ ہو رہا ہے، نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ فضل تو تھا لیکن اس کی اپلیکیشن جو ہے وہ فلفلمنٹ میں وہ نہیں ہو پاتی تھی، کیونکہ فضل کو اپلائی کرنے کے لیے جس لہو کی درکاری تھی، وہ لہو جو تھا وہ ابھی اویلیبل نہیں تھا، وہ قربانی نہیں ہوئی تھی۔ سو اس حوالے سے دیکھیں کہ پورا کرنے کا جو کانسیپٹ ہے وہ کیسے کلیئر ہمیں ہوتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے آ کر ان چیزوں کو ایڈ کر دیا۔ ایک اور ریفرنس دیکھیں، رومیوں کا خط اس کا 10واں باب اور اس کی ہم آیت نمبر 4 دیکھیں گے، لکھا ہے کہ ہر ایمان لانے والے کی راست بازی کے لیے مسیح شریعت کا انجام ہے۔ انجام، اب یہاں پر لفظ انجام کو بھی ری ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ لوگ سمجھتے کہ وہ اینڈ آف دا لا مینس کہ بس ادھر اینڈ کر دیے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ گول آف دا لا بیسیکلی جو ٹرانسلیشن ہے وہ یہ ہے کہ ہی از دا گول، وہ اس کا ٹارگٹ ہے، اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے لا۔ اور جیسا کہ لکھا ہے کہ شریعت مسیح تک پہنچانے کے لیے ہمارا استاد بنی تھی پہلے، اور اس کے بعد جب نیا آ گیا تو پھر استاد کے ماتحتی میں ہم نہ رہے، کیونکہ اب نیا استاد ہولی اسپرٹ ہے۔ سو یہ ہے کہ شریعت کا گول، شریعت کا اشارہ، شریعت کا پوائنٹ، شریعت کا جو ہے وہ سینٹرل میسج وہ خداوند یسوع مسیح ہیں۔ پورا کرنے سے مراد یہاں پر فلفلنگ بھی ہے، یعنی کہ ان نبوتوں کو، ان باتوں کو پورا کرنا جن کا ذکر کہا گیا تھا۔
قربانیوں کو پورا کر دیا اور ان کو پورا کر کے پیچھے کر دیا، موقوف کر دیا۔ پورا کرنے سے مراد کمپلیٹ کرنا بھی ہے کہ جو چیزیں مسنگ تھیں وہ خداوند نے ان کو انٹروڈیوس کروا کے بیچ میں ایڈ کیا ہے، یعنی کہ کلام مقدس کا کام بڑا ہے، ترویج ہوئی ہے، اور مکاشفہ جو ہے وہ مکاشفات جو ہیں اور اناجیل اور یہ سب کچھ جو ہے وہ شریعت کے اوپر بلڈ کیے گئے۔ اور پھر تیسرا یہ ہے کہ اس کو پورے طور پر ایکسپلین کرتے ہوئے ایک ٹیچر کے طور پر، ایک استاد کے طور پر خداوند یسوع مسیح نظر آتے ہیں، رسول کے طور پر، اور وہ اپنے کلام کے ذریعے سے ان چیزوں کو ری ایکسپلین کر کے بہتر طریقے سے اس کی جو اسپرٹ ہے، خدا کا جو سوچ ہے ان چیزوں کے پیچھے، وہ ایکسپلین کرتے ہیں۔ اور لکھا ہے کہ یعنی کہ یہ پورا کرنے کا جو کانسیپٹ ہے اس والے سے یہ ہے۔ اور ہم جو ہے کل اس کی اگلی آیات کو دیکھیں گے کہ اس میں سے کون سے احکام کو کیا جا سکتا ہے، کون سے نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ لکھا ہے کہ جو بھی توڑے گا یا یہی سکھائے گا آدمی کو، چھوٹا کیا جائے گا۔ تو آج کی آڈیو میں ہم نے لفظ پورا کرنے آیا ہوں کو غور سے دیکھا ہے، 17 ورس کو، کل 18، 19 اور 20 ورس کو دیکھیں گے۔ گاڈ بلیس یو، آمین۔ خدا یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکرانہ کا سلام۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔ کلام مقدس کے سلسلے کو جاری اور ساری رکھتے ہوئے اناجیل مقدس کی ہم سٹڈی کر رہے ہیں، اور متی کی انجیل میں ہم ہیں، 5ویں باب میں ہیں۔ یہ چیپٹرز جو ہیں 5واں، 6واں اور 7واں، یہ بیسیکلی یہ سارے جو ہیں یہ خداوند یسوع مسیح کی تعلیم جو کہ پہاڑی واز ہے اس پر وہ بیسڈ ہیں، اور یہ خوبصورت سرمن آن دا ماؤنٹ ہم سٹڈی کر رہے ہیں۔ ہم شریعت کی منسوخی کے حوالے سے سٹڈی کر رہے ہیں۔ وہ پیسج جو ورلڈ میں مشہور ہے کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے نہیں آیا ہوں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں۔ تو بہت سارے نظریات ہیں ان آیات کے مطابق۔ میں نے گزشتہ آڈیو میں 3 نظریات بیان کیے تھے جو حقیقت کے قریب ترین ہے، اور ان کے بارے میں نے اپنی رائے بھی دی تھی۔ اگلی آیات میں لکھا ہے کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں، ایک نقطہ یا ایک شوشہ توریت سے ہرگز نہ ٹلے گا جب تک کہ سب کچھ پورا نہ ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے اس آیت کا کہ یہ ایک ایسا تقاضا ہے جو کہ کرائٹیریا ہے جو خدا کے ذریعے میں ہمیں پورا کرنا ہے۔ توریت کے شریعت کے بہت سارے حصے ہیں، یعنی کہ اس کے جو حکموں کو ہم ایک ہی صورت میں یا ایک ہی سینس میں نہیں لے سکتے۔ ایسا نہیں ہے کہ توریت کو ہم کہے کہ جی ساری کی ساری شریعت لاگو ہو رہی ہے، ساری نہیں ہو رہی ہے، اس طرح نہیں کیا جا سکتا۔ اس کو ہم ایک پیکج کے طور پر دیکھ تو سکتے ہیں کیونکہ یہ خدا کی طرف سے احکام کا ایک پیکج ہے، لیکن آن دی ادر سائڈ جب ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ چیزیں اپلائی ہو چکی ہیں، کچھ چیزیں مکمل ہو چکی ہیں، کچھ چیزیں ابھی باقی ہیں، تو اس والے سے ہمیں جو ہے اس کی کلاسیفیکیشن ضرور ہی کرنی پڑے گی۔ بات یہ ہے کہ لکھا ہے کہ جب تک اس کا ایک ایک نقطہ یا ایک ایک شوشہ پورا نہ ہو جائے، جب تک سب کچھ، دیٹ مینس کہ خداوند یسوع مسیح یہاں پر توریت کی جو پروفیٹک اہمیت ہے، نبوتی باتیں ہیں، نبوتی کلام ہے، اس کی بات کر رہے ہیں۔ تو جو پورا اگر نہیں ہوگا تو وہ قائم رہے گا۔ تو اس حوالے سے اس فارمولے کے تحت دیکھیں تو سورج لکھا ہے کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں، اور بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ مکاشفہ کی کتاب بک آف ریولیشن اور اس کا چیپٹر 21 ہم دیکھتے ہیں، پرکاشت واقعہ، اور اس کے چیپٹر 21 کی ورس 1 میں دیکھتے ہیں تو لکھا ہے کہ پھر میں نے ایک نئے آسمان اور نئی زمین کو دیکھا، کیونکہ پہلا آسمان اور پہلی زمین جاتی رہی تھی اور سمندر بھی نہ رہا۔ سو دیٹ مینس کہ توریت کے اندر لکھی نبوتیں یا نبیوں کے صحیفوں میں لکھی نبوتیں وہ پوری ہوتی جائیں گی مختلف زمانوں میں مختلف طریقوں کے ساتھ، اور پھر مختلف ایونٹس میں، اور آخری نقطہ یا شوشہ جو ہے وہ کب پورا ہوگا، جو کہ ریولیشن چیپٹر 20 میں ہے، جس میں لکھا ہے کہ آسمان اور زمین خدا کے حضور سے بھاگ گئے، انہیں کہیں جگہ نہ ملی۔ سو ان الفاظ کے مطابق غور کیا جائے تو خدا کے کلام میں لکھی ہوئی نبوتیں آخری زمانہ کے آخر تک، یعنی کہ 1000 سالہ بادشاہی جب ختم ہو جائے گی، 1000 ایئرس کنگڈم، اس کے بعد جب سفید تخت کی عدالت لگے گی جس میں ایمانداروں کو حاضر ہونے کی حاجت نہیں ہوگی، کیونکہ ایماندار ہوں گے جو بھی، جتنے بھی، وہ سارے کے سارے ہم دیکھتے ہیں کہ
نجات یافتہ جو ہیں وہ جلالی بدن کے ساتھ 1000 سال کی بادشاہی سے پہلے اٹھ کھڑے ہوں گے، تو ان کو جلالی بدن مل چکے ہوں گے، ان کو آخری عدالت میں کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی تاثیر ہے خداوند یسوع مسیح کے بلڈ کی، یہی فائدہ ہے نجات پانے کا اور بورن اگین ہونے کا۔ بہرکیف جب سفید تخت کی عدالت لگتی ہے تو وہاں پر پوری دنیا کے مردے، باقی آدم سے لے کر اس ٹائم تک کے سارے حاضر کیے جائیں گے اور ان کی عدالت ہوگی، اور بہت سوں کو جو ہے وہ آگ اور گندک کی جھیل میں ڈال دیا جائے گا، جہاں پر موت، عالم ارواح، ابلیس اور اس کے تمام فرشتوں کو اور مخالف مسیح وغیرہ کو ڈالا جائے گا۔ یہ وہ وقت ہوگا جب خداوند کا کلام کے مطابق توریت اور انبیاء کے صحائف کی تمام باتیں پوری ہوں گی، کیونکہ لکھا ہے کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں ایک نقطہ یا ایک شوشہ بھی توریت سے ہرگز نہ ٹلے گا۔ اب میں مثال آپ کو دیتا ہوں۔ مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ احکام جو ہیں وہ پرماننٹ ہیں، اور جیسے مورل کنڈکٹ ہے وہ ہر ایج، ہر ایک زمانہ میں وہ لاگو ہوتا رہا، جیسے خون نہ کرنا، قتل نہ کرنا، چوری نہ کرنا، زنا نہ کرنا، ماں باپ کی عزت کرنا۔ اب یہ دیکھیں کہ دنیا کے کسی بھی خطے میں چلے جائیں، چاہے وہ توریت کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے، چاہے ایون وہ جانتے تک نہیں ہیں، اور ہو سکتا ہے انہوں نے کبھی سنا بھی نہ ہو کہ توریت یا تورا یا شریعت نام کی کوئی چیز ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ بھی بائی نیچر کچھ چیزیں ہمارے اندر رکھ دی گئی ہیں، ہماری جسمانی شریعت جس کو کہا جاتا ہے، جو کہ ہماری نیچر میں اچھائی، ایک اچھا پن رکھا گیا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جانوروں کا شریعت سے کیا تعلق، لیکن جو جانوروں کے ماں باپ ہیں وہ بھی اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ انسانوں میں ایک نیکی رکھی گئی ہے، کوئی بھی شخص جو ہے وہ ایسے قتل و غارت نہیں کرتا پھرتا، کوئی بھی اگر اپنے ماں باپ کو گالی دے گا، کسی بھی مذہب قوم سے ہوگا، تو وہ لوگ اس کو برا سمجھیں گے۔ ایون کہ کچھ معاشروں میں بیرا روی بہت بڑھ گئی، لیکن آن دی ادر سائڈ، آن ہول دیکھا جائے تو اس بیرا روی کو اچھا نہیں سمجھا جاتا بلکہ برا سمجھا جاتا ہے۔ چوری کرنا ہر معاشرے میں برائی سمجھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ سب چیزیں جو ہیں، کسی کے مال کا لالچ کرنا، کسی کے مال کو اپنا کہہ دینا، یہ برائی سمجھا جاتا ہے۔ مورل کنڈکٹ جو ہے وہ پوری دنیا میں جو ہے وہ ایک بلیسنگ کے طور پر خدا نے پھیلایا۔ آن دی ادر سائڈ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ریچولسٹک کلام تھا، رسوماتی شریعت تھی، وہ موقوف کر دی گئی، کیونکہ ہیکل ہٹا دی گئی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے ہیکل کو ریموو کر دیا، کہانت ختم کر دی گئی، قربانیوں کا سسٹم ختم کر دیا گیا، یسوع مسیح کی صلیب نے آ کر اس چیز کو ٹیک اوور کر لی۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ حصہ ڈیفینیٹلی منسوخ ہوتا ہوا، موقوف ہوتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے، ختم ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اور وہ حصہ بند کر دیا گیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں سوشل خدا کا قانون، یعنی کہ سول جو لا ہے، سوشل لا ہے، سماجی شریعت، اخلاقی شریعت جس کو کہا جاتا ہے، اور مورل کنڈکٹ اخلاقی شریعت ہے، سوری یہ سماجی شریعت ہے، سیوک جو معاشرتی شریعت ہے، اور اس میں قوانین ایسے ہیں پہناوے کے حوالے سے، پڑوسیوں کے قوانین ہیں پڑوسیوں کے حوالے سے، اور کھانے پینے کے حوالے سے، اور اس طرح کی چیزیں، صحت و تندرستی کے حوالے سے، وہ کلچرلی اپلائی کرتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ اب جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی عورت مرد کا لباس نہ پہنے، مرد عورت کا لباس نہ پہنے، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جی مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ جی باہر کے ملکوں میں خواتین جینس کیوں پہنتی ہیں، جینس تو مردوں کا لباس۔ بات یہ ہے کہ بھائی جس کلچر میں آپ رہتے ہیں، جیسے پاکستان میں، وہاں پہ شاید صرف مرد ہی جینس پہنتے ہیں، تو عورتیں صرف شلوار قمیص پہنتی ہیں، لیکن باہر کے ملک میں جب ہم آتے ہیں تو یہاں پر ہمیں جینٹس جینس بھی ملتی ہیں، فیمیل جینس بھی، یعنی کہ ٹراؤزرز اور پینٹیں ملتی ہیں، جو کہ خواتین کام پہ بھی پہنتی ہیں، آفس میں بھی پہنتی ہیں، گھروں میں بھی پہنتی ہیں، اس طرح۔ اب بات یہ ہے کہ یہاں کا ماحول اور موسم ایسا ہے کہ وہ اس طرح کے کپڑے پہننے پر مجبور ہیں، کیونکہ انڈیا، پاکستان، مڈل ایسٹ کا موسم ایسا ہے کہ لوگ کھلے کھلے کپڑے پہنتے ہیں، شلواریں، قمیضیں، چوگے وغیرہ۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ گرم موسم ہے۔ اب یہاں پر جب ہم آئیں یو کے میں یا یورپ میں، تو یہاں پر موسم گرم نہیں ہے، گھروں میں بہنیں بیٹیاں جو ہیں وہ شلوار قمیض شاید پہن لیں، یا کوئی چرچ پارٹی ہو، یا چرچ کے اندر جانا ہو، یا چرچ کی عبادت ہو، یا کوئی ویسے سالگرہ وغیرہ، یا کوئی شادی کا فنکشن ہے، تو اس پہ وہ
کلچرل پہناوا ضرور پہن لیتی ہیں، یعنی کہ دیسی کپڑے، لیکن آن دی ادر سائڈ جو ڈیلی لائف ہے، کیونکہ یہاں پہ بہت ٹھنڈ ہے، تو یہاں پر جو لوگ ہیں وہ ڈفرینٹ طرح کا پہناوا پہنتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ججمنٹ کرنے والے جو لوگ ہیں وہ کہیں گے دیکھیں جی خاتون نے جی پینٹ پہنی ہوئی ہے، یہ مردوں کا لباس پہنا ہے، حکم ٹوٹ رہا ہے۔ حالانکہ حکم نہیں ٹوٹ رہا، اس نے عورتوں والی جینز پہنی ہوئی ہے، یہ عورتوں کا لباس پہنا ہوا ہے، لیکن وہ عورتوں کا لباس اس کلچر کے مطابق ہے۔ لیکن ہم چونکہ دوسرے کلچر میں بیٹھتے ہیں اس لیے جج کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کو، تو یہ ایک پرابلم ہے بہت بڑی۔ تو وہ جو آیت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد عورت نہ بن جائے، عورت مرد نہ بن جائے، یعنی ہجڑے کے والے سے بات ہو رہی ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اپنا جو خدا نے آپ کو ایک نیچرل ایک کہہ لیں کہ باڈی دی ہے یا ایک نیچرل پرسنالٹی دی، اس کو تبدیل کر دیں اور ان نیچرل ہو جائے اور غلط ہو جائے سارا کچھ۔ بہرحال یہ جو خدا کا کلام اس طریقے سے، اور پھر آخری حصہ جس کو میں دیکھتا ہوں وہ نبوتی حصہ ہے، جو کہ خدا کے شریعت میں وہ باتیں لکھی ہیں جو نبوت کے طور پر لکھی ہیں۔ جیسے عیدوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ نبوتی میسج ہے، نبوتی کلام ہے، اور وہ پورا ہو چکا 3 عیدوں 4 عیدوں کے والے، لیکن وہ بھی آن گوئنگ ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آخری 3 عیدوں کا میسج ابھی تک پورا ہونا باقی ہے، سو اپلیکیبل ہے۔ سو خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ شریعت کا اطلاق، اس کے اندر لکھی ہوئی سزاؤں کا اطلاق، اس کی جو کانسیکوینسز ہیں ان کا اطلاق تب تک ہوتا رہے گا جب تک نیا آسمان اور نئی زمین، یعنی کہ جب تک ہم ریولیشن چیپٹر 21 تک نہیں پہنچیں گے۔ نئے آسمان اور نئی زمین میں، نئے یروشلم میں خدا کا شاید ایک ڈیفرنٹ سسٹم آ جائے، اس کے بارے میں نہیں جانا جا سکتا ابھی، کیونکہ کلام خاموش ہے۔ شاید ہم جب جلالی بدن میں آئیں گے تب ہمیں اس کے بارے میں اور زیادہ گہرے طور پر پتہ چلے گا۔ لیکن آن دی ادر سائڈ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کی شریعت لاگو ہو رہی ہے، چل رہی ہے، بہت چیزیں موقوف بھی ہوئی، لیکن آن دا ہول جو ہے وہ چلتی جا رہی ہے۔ اب یہ ہے کہ اس پر عمل کیسے کیا جائے۔ اس پر عمل کرنے کے لیے سب سے بڑا ذریعہ ہمارے پاس خداوند یسوع مسیح ہیں۔ جب ہم مسیح پر ایمان لے آتے ہیں تو پھر ایک طرح سے پوری شریعت پر عمل ہو گیا، کیونکہ ہمارے بہاف پر خداوند یسوع مسیح نے عمل کیا۔ بہت سارے قوانین ایسے ہیں جن پر ہم چاہیں بھی تو عمل نہیں کر سکتے، کیونکہ کلچرلی ہم مجبور ہیں، ہم کہہ لیں کہ معاشرتی طور پہ مجبور ہیں، ہم ملک اسرائیل میں نہیں رہتے، ہم کئی دفعہ سماجی طور پر جو ہے وہ مجبور ہیں، ہم کسی ایسے کنٹریز میں ہیں جہاں پر وہ مختلف طریقوں سے مختلف چیزیں کر رہے ہیں، اور ہمیں ملک کے قوانین کو بھی دیکھنا ہے۔ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو کہ موقوف ہو گئی ہیں، جن کے اوپر ہم چاہ کر بھی عمل نہیں کر سکتے، اس لیے اس کو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور ان سب کے توڑ کے لیے، ان سب پر عمل کرنے کے لیے خدا نے ہمیں ایک مددگار دے دی ہے جو خدا کا روح ہے۔ سو رول قدس جب ہماری زندگی میں آتا ہے تو جس قانون پر جیسے جیسے خدا کے احکام پر عمل کرنا چاہیے وہ ہم سے کرواتا ہے۔ وہ اس لیے ہمیں فزیکل لیول پر یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں آج یہ والا قانون مانوں گا، یا میں جو ہے نا وہ کوشش کروں گا کہ اس قانون کو زیادہ اپلائی کروں، اس کو کم کروں۔ ایسا نہیں۔ پاک روح جب ہمارے اندر ہے تو پاک روح ہم سے خود ہی پیروی کروائے گا، پاک روح خود ہی آئین کی پیروی کروائے گا، جیسے کلام مقدس میں لکھا ہے، اور پھر جو ہے وہ صحیح طریقے سے آئیڈیل لائف ہم گزار سکیں گے۔ اگر میں خود اپنی مرضی سے جو ہے وہ عمل کرنے کی کوشش کروں کہ جی میں یہ کرنا چاہتا ہوں، میں وہ کرنا چاہتا ہوں، تو پھر جو ہے وہ بات نقصان کی ہے، کیونکہ میرے سے بھول چوک ہو سکتی ہے، میرے سے غلطی ہو سکتی ہے، ایرر آف ججمنٹ ہو سکتا ہے، ہم انسان ہیں، لیکن خدا کا روح جب ہم سے کچھ کرواتا ہے تو وہ پرفیکٹ ہوتا ہے۔ سو ہماری ریلائنس جو ہے وہ خدا کے روح پر ہونی چاہیے، نہ کہ اپنی ایبیلٹی پر، اپنے زور بازو پر، کیونکہ کلام مقدس میں پالوس رسول نے صاف کہا ہے کہ جو شریعت کے اعمال پر تکیہ کرتا ہے وہ لعنت کے نیچے ہے۔ کیونکہ اگر ہم اس سوچ کے ساتھ کریں کہ جی میں 10 نہیں، آج سے میں 15 احکام کو مانوں گا، پھر 2 مہینے بعد کہ نہیں اب میں 20 کو مانوں گا، تو ہم صرف اپنی کہہ لیں کہ اپنی اس چیز پر ریلائے کر رہے ہیں، اپنی ایبیلٹی پر ریلائے کر رہے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ خدا کا روح ہمیں گائیڈ کرتا ہے، اور خدا کا روح ہمارے اندر سے وہ چیزیں ہمیں کرواتا ہے۔ اسی لیے خداوند نے کلام میں کہا کہ جو کوئی ان چھوٹے سے چھوٹے حکموں کو توڑے یا توڑنا سکھائے واشے میں چھوٹا کیا جائے گا، اور جو ان پر عمل کرے اور ان کی تعلیم دے گا واشے میں بڑا کہلائے گا۔ سو ہمیں جو ہے وہ پاسداری کرنی ہے، ہمیں خداوند کے احکام کی جو ہے وہ اس پر عمل کرنے میں، خداوند کی منہ کی باتوں پر عمل کرنے میں ہمیں سرگرم رہنا چاہیے پاک روح کی ہدایت کے ساتھ۔ اور کوئی بھی شخص یہ نہ کہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ختم ہیں یا یہ چیزیں جو ہیں وہ پھینک دی گئی ہیں۔
اور اس لیے خدا نے کہا کہ تمہاری راست بازی فقیہی اور فریسیوں کی راست بازی سے زیادہ ہونی چاہیے، اور اس کا مقصد یہ ہے، یہ نہیں کہ فقیہی اور فریسی جو ہے ان کی مانند بن کے ان سے زیادہ اسٹرکٹ ہو جائے، نہیں، یہاں پر خدا کا کلام یہ کہہ رہا ہے کہ وہ جو لوگ تھے وہ جسمانی ایفرٹ کو، اپنی کوشش کو، اور ریلائنس جو ہے، ان کی ڈپینڈنسی جو ہے، تکیہ جو کرتے تھے وہ اپنے کام پر کرتے تھے۔ ہماری بہتر کب ہوگی؟ جب ہم خداوند یسوع مسیح میں اس بہتر قربانی کے تھرو نجات پا کے پاک روح کے ہدایت سے ان چیزوں پر عمل کریں گے، تو ہماری راست بازی ان سے بہتر ہوگی، اور پھر آسمان کی بادشاہی کو انہیرٹ کریں گے۔ گاڈ بلیس یو آل۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔